الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 30ویں پارے سے بالکل آخری حصے سے ایک سورہ کریمہ کی تلاوت کی گئی. یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 111 نمبر کی سورت ہے. اس کے بعد صرف 3 سورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. ہمیں سے اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر ہے. اس سورت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، کیا لیسنس ملتے ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ غور کریں گے. آئیے پہلے سورت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہیں کام آیا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اور اس کی بیوی کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ قرآن کریم کی بہت ساری سورتوں اور آیتوں کا ایک شان نزول ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی. یہ جو سورت تبت ہے یا سورہ مسد، اس کے 2 نام ہیں. سورہ مسد بھی کہتے ہیں، سورہ تبت بھی کہتے ہیں. یہ کب نازل ہوئی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر سورہ شعراء کی وہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو اللہ کے نبی نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ کا خاندان بہت بڑا تھا، آپ کا تعلق تو بنو ہاشم سے تھا، لیکن قریش کی جو اور شاخیں تھیں، بنو عدی تھے، بنو فہر تھے، تمام قریش کی جتنی شاخیں تھیں سب کو آپ نے اکٹھا کیا اور آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. مکے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی بلاتا ہے تو لوگ ضرور وہاں جاتے ہیں. تو جب نبی نے وہاں پہنچ کر کے آواز دی اپنے خاندان کے لوگوں کو، سارے لوگ آئے. جو نہیں آ سکا اس نے اپنے میسنجر کو بھیجا، اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے. اچھا، اس وقت تک اللہ کے رسول کی ذات ان کے درمیان متفق علیہ شخصیت تھی. آپ کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، سب آپ کی بہت عزت کرتے تھے، بہت سمان دیتے تھے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے. تو آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ اے میرے خاندان اور قبیلے کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم مان لیں گے. ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آزمایا ہے آپ کو سچا پایا ہے، آپ کی بات ہم جھٹلائیں گے نہیں، ہم سچ مانیں گے. آپ نے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے قولوا لا الہ الا اللہ، تو میں پیغام دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. کلمہ توحید پڑھ لو، توحید پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر اس کلمے پر ایمان نہیں لائے تو میں بہت بڑے عذاب کی سے تم کو ڈرا رہا ہوں. جب نبی نے یہ بات کہی تو لوگ تتر بتر ہو گئے. لوگوں نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں کیا آپ کی اس بات. کیوں نہیں کیا؟
کیونکہ ان کے لیے بہت عجیب بات تھی، وہ شرک میں لت پت تھے، ایک اللہ کی عبادت ان کے دماغ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو اور لوگوں نے تو کوئی خاص ری ایکشن نہیں کیا، لیکن ان لوگوں میں اللہ کے نبی کا ایک چچا بھی تھا جو آپ کے دادا عبد المطلب کا بیٹا تھا، اس کا نام عبد العزا بن عبد المطلب تھا۔ بہت گورا چٹا خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا، اتنا ہینڈسم تھا، وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو چچا تھا وہ، اس نے، چچا تو بہرحال باپ کے برابر ہوتا ہے نا، تو چچا نے بھتیجے کے بارے میں بڑا سخت جملہ استعمال کیا۔ یہ نبی کی پہلی دعوت تھی، یہیں سے نبی نے اسلام کی تبلیغ کی سٹارٹنگ کی تھی، آغاز کیا تھا۔ چچا نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بربادی ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیرے لیے، ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا۔ اتنا کہہ کے وہاں سے وہ چلا گیا، اور اتنے پر بس نہیں کیا اس ابو لہب نے۔ جب اللہ کے نبی توحید کی دعوت دینے لگے اور کھلے عام دینے لگے، تو سب سے زیادہ کھل کر کے آپ سے دشمنی اور عداوت کا جو اظہار کرتا تھا وہ یہی ابو لہب کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جب بازاروں میں جاتے تھے، حج کا موقع آتا تھا، حاجی لوگ آتے تھے دور دراز سے، اللہ کے نبی ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، تو پیچھے یہ کمبخت جو تھا ابو لہب، یہ لوگوں کو بھڑکاتا تھا، کہتا تھا اس کی بات مت سنو، یہ سابی ہے، یہ بے دین ہے، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے۔ اور لوگوں کو جب یہ لوگ پتا کرتے تھے یہ جو اعتراض کر رہا ہے یہ کون ہے، لوگ کہتے تھے چچا ہے اس کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جب یہ لوگوں کو پتا لگتا تھا چچا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی چچا تو زیادہ بہتر جانتا ہے نا بھتیجے کو، جب چچا اس کے خلاف ہے تو چھوڑو ان کی بات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیریس مت لو۔ یعنی اللہ کے رسول کے مشن میں اور آپ کی دعوت کے راستے میں ایک بہت بڑا روڑا تھا ابو لہب۔ تو قرآن کریم نے اس ابو لہب کی اس بات کی تردید کے طور پر، اور پھر اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے لیے قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، سورہ مسد نازل ہوئی۔ اچھا، یہ جو صورت ہے یہ سورہ نصر کے بعد ہے۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے مشن کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے فتح مبین آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ سورہ نصر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن کی سٹارٹنگ ہو رہی تھی سورہ فاتحہ سے، اب یہاں قرآن کی اینڈنگ ہو رہی ہے، تو انعمت علیہم کا انجام کیا ہے یہ سورہ نصر بتا رہی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا انجام کیا ہے یہ تبت یدا ابی لہب بتا رہی ہے۔ اور ایک بات اور ہے، سورہ نصر میں یہ بتایا گیا کہ اب اسلام مکمل ہو گیا، نبی کا مشن پورا ہو گیا، اب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پورا ڈیلیگیٹ آ رہا ہے، پورا گروپ آ رہا ہے، پورا قبیلہ آ رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سورہ نصر میں جب یہ بتایا گیا تو سورہ مسد اس کے بعد قرآن کریم میں سورہ مسد کو رکھا گیا، تاکہ یہ پیغام دیا جائے، یہ میسج دیا جائے، اے اسلام کے ماننے والوں، اسلام کا جو گلشن آج مہک رہا ہے، اسلام کا جو چمن آج آباد ہے، محمد رسول اللہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، بڑی گالیاں سنی ہیں آپ نے، بڑے تانے سنے ہیں آپ نے، آپ کے چچا نے آپ کی سے دشمنی کی ہے، آپ کی چچی نے آپ سے دشمنی کی ہے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، اسلام اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے۔ اب آئیے ایک ایک آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ابو لہب برباد ہو گیا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا، اللہ تعالیٰ نے اصلی نام کیوں نہیں بیان کیا، ابو لہب کیوں کہا؟ ابو لہب تو اس کا لقب تھا، اس کا سر نیم تھا، اس کا ٹائٹل تھا، اللہ نے اصل نام کیوں نہیں پیش کیا؟ دو وجہ بیان کی ہے علماء نے۔
اللہ نے ابو لہب کا اصل نام اس لیے نہیں بیان کیا کہ ابو لہب کو ابو لہب کہا جاتا تھا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ. اللہ نے کہا یہ خوبصورتی آخرت میں کوئی کام نہیں ہے. دنیا میں تجھے لوگ ابو لہب کہتے تھے، انگارے کے جیسا چمکنے والا، قیامت کے دن تو واقعی میں ابو لہب بن جائے گا، انگاروں میں تو جائے گا، جہنم کی آگ کا انگارہ بن جائے گا. تو یہ نام آخرت میں اس کے انجام کو سوٹ کرتا ہے ابو لہب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اوریجنل نام نہ پیش کر کے ابو لہب نام استعمال کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو نام تھا عبد العزا، عزا جو ہے ان کی ایک دیوی کا نام تھا، تو عبد العزا شرکیہ نام تھا. اور قرآن کریم میں شرک کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ شرکیہ نام کو بھی اللہ نے بیان کرنا پسند نہیں کیا، اور ابو لہب کا اوریجنل نام نہ بیان کر کے ابو لہب کہا گیا. اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ڈائریکٹ بول دیا جاتا ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب ہلاک ہو گیا. ہاتھ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ہاتھ سے مراد جو ہے نا طاقت ہوتی ہے. انسان کی طاقت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. جبکہ کوئی کسی کا سپورٹ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ مضبوط کر دی، میرا ہاتھ بڑا، میرے پر فلاں کا ہاتھ ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں. تو ہاتھ انسانی طاقت کا ایک استعارہ ہے، علامت ہے. تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کا ذکر پہلے کیا کہ اے ابو لہب تیری ساری طاقت دھراشائی ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے. اور بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی پر پتھر مارتا تھا، وہ ہاتھ نبی پر دشمنی کے لیے اٹھتے تھے. جو ہاتھ نبی پر دشمنی کے لیے اٹھیں گے ان ہاتھوں کو تو ٹوٹنا ہی ہے، ان ہاتھوں کو تو برباد ہی ہونا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا. اس کو یہ لگتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے. اس کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ، معتب. دنیا میں انسان 3 چیزوں پر بڑا ناز کرتا ہے، ایک اپنی پرسنالٹی پر، ایک اپنی دولت پر، اور ایک اپنی اولاد پر. ابو لہب کے پاس تینوں ہیں، مالدار بھی ہے اور خاندان بھی عالی شان ہے. سردار کا بیٹا ہے، سردار کا پوتا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، ہاشم کا پوتا ہے، مکے کا سب سے بڑا خاندان ہے، سب سے ریسپیکٹڈ خاندان ہے، سب سے جو ہے معزز خاندان ہے. تو پرسنالٹی کا کیا کہنا ہے. اب 3 جوان بیٹے ہیں اور اس کے بعد مالدار بھی. دنیا میں یہی 3 چیزیں بڑی اہم مانی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کے دین پر قائم نہیں ہیں، آپ کا مال اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، آپ کی اولاد دین کے خلاف ہے، تو یہ نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اے مال پر فخر کرنے والو، اے مال کی بنیاد پر لوگوں کی عزت کرنے والو، اے مال کی بنیاد پر لوگوں کو سلام کرنے والو، اللہ ابو لہب کے بارے میں کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ دنیا میں اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ آخرت میں کام آیا. قیامت کے دن نہ مال آپ کے کام آئے گا، نہ اولاد آپ کی کام آئے گا. جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا انسان کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میری سلطنت ختم، میرا پاور ختم. تو ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا. وما کسب، اور اس کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں. کمائی سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا کمائی سے مراد اولاد ہے. انسان کی سب سے بڑی کمائی اس کی اولاد ہے. اور جب انسان کی اولاد اس کی کمائی ہے، جیسے دنیا کی کمائی پر بڑی نظر رکھتے ہو کہ کہیں میرا گھاٹا تو نہیں ہو رہا ہے، میرے بزنس میں لاس تو نہیں ہو رہا ہے، میری دکان پہ کسٹمر کم تو نہیں آ رہے ہیں، میرا مال بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا ہے. اگر دنیا کی کمائی پر اتنی نظر ہے تو اولاد بھی آپ کی کمائی ہے. اگر یہ کمائی خراب ہو گئی، یہ کمائی بیکار ہو گئی تو بڑا افسوس کرنا پڑے گا میرے ساتھ. اولاد آپ کی سب سے بہترین کمائی ہے. اولاد کو ایسا بناؤ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں، اور آپ کا بیٹا جب مسجد میں آئے اور دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھے بڑی مشقتوں سے پالا ہے. ایسی اولاد آپ کی کمائی ہوگی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، اس کی اولاد بھی اس کے کوئی کام نہیں آئی.
ابو لہب مرا کیسے تھا معلوم ہے؟ اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی جس کا تعلق چمڑی سے ہے، چرم روگ ہو گیا تھا، اس کو عربی میں العدسہ بولتے ہیں، کوئی خطرناک قسم کی چمڑی کی بیماری ہو گئی اور مرا تو بدبو آ رہی تھی اس کی باڈی سے، بچے دفن کرنے کو تیار ہوئے، لکڑیوں کے سہارے گڈھے میں ڈالا گیا اور ایک مکان کی دیوار اس کے اوپر گرا دی گئی، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اپنے زمانے کا خوبصورت انسان، نبی کا چچا، ایک معزز خاندان کا فرد، 3 جوان بیٹوں کا باپ مرا ہے تو کوئی دفنانے کو تیار نہیں، کوئی چھونے کو تیار نہیں۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، آخرت میں بھی کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور دنیا میں بھی اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اور اولاد اس کے کام نہیں آئی۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور یہ ابو لہب جو آج نبی پر پتھر مار رہا ہے، نبی کے مشن میں روڑے اٹکا رہا ہے، نبی سے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب وہ جہنم میں جائے گا۔ کون سی جہنم؟ ذات لہب، جو بھڑکنے والی ہے۔ آپ نے غور کیا بھئی آگ کا تو کام ہی ہے بھڑکنا، آگ تو بھڑکتی رہتی، آگ تو جلتی رہتی، اللہ نے جہنم کی آگ کو ذات لہب کیوں کہا؟ بھڑکنے والی کیوں کہا؟ بھئی آگ ہے تو بھڑکے گی، آگ ہے تو جلے گی۔ اللہ نے جہنم کی آگ کو ذات لہب اس لیے کہا، دنیا کی آگ جلتی 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 ایک موقع ایسا آتا ہے بجھ جاتی ہے، دنیا کی آگ ایک موقع آتا ہے راکھ بن جاتی ہے، انگارے ختم ہو جاتے ہیں اور راکھ بن جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کبھی بجھے گی نہیں میرے ساتھ۔ ابھی مکہ مکرمہ میں جو حادثہ ہوا اور جو زائرین کی عمرہ کرنے والے زائرین کی جو بس ٹکرائی ہے، اس میں غالباً ڈیزل بھرا تھا، نشا کیا ڈیزل بھرا تھا؟ ڈیزل بھرا تھا اس گاڑی میں، اور بس جا کے ٹکرائی ہے، اور پوری جتنے اس بس میں ایک آدمی کو چھوڑ کے سب کا انتقال ہو گیا، سب فوراً آن دا اسپاٹ انتقال کر۔ دنیا کی آگ میں، دنیا کے ڈیزل میں انسان کو بچنے کا چانس نہیں ملتا ہے۔ تصویر میں نے دیکھی، وہ جو حیدرآباد کے پورے ایک پریوار کے کئی لوگ پورے گروپ کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے جانے کے پہلے ایئرپورٹ پر فوٹو کھینچا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آدمی کتنا ناز کرتا ہے اپنی زندگی پر، کتنی پلاننگ کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا کے پوری فیملی عمرہ کرنے گئی تھی۔ کیا حقیقت ہے زندگانی کی، ہیں؟ آدمی پانی کا بلبلہ ہے میرے پیارے ساتھی، انسان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ ایک حادثہ آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ چشم زدن میں پل بھر میں پوری بس جل کے راکھ ہو گئی، ان کی یادیں آج ان کے گھر والوں کے پاس بچی، ان کے فوٹو بچے، ان کی تصویریں بچی، وہ دنیا میں نہیں ہیں، جل کے ختم ہو گئے، ان کی باڈیوں کا پتہ نہیں چلا، ان کے جسم کے حصوں کا پتہ نہیں چلا۔ تو جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کیسی؟ نعوذ باللہ من النار، نعوذ باللہ من النار، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، ایک بار تکلیف ہوگی، اس کے بعد ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا، اس کی چمڑی جل جائے گی، اللہ نئی چمڑی چڑھا دے گا، پھر جلایا جائے گا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب یہ ابو لہب اس آگ میں ڈالا جائے گا جو نان اسٹاپ بھڑکتی رہے گی، جو فار ایور بھڑکتی رہے گی، جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اور یہ اکیلا نہیں جائے گا، اس کی فیملی بھی جائے گی، اس کی گھر والی بھی جائے گی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جائے گی جو لکڑیاں اٹھانے والی۔ کون تھی اس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل بنت حرب۔ یہ بھی بہت معزز خاندان کی تھی، قریش خاندان کی تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی، لکڑی اٹھانے کا کام تو نہیں کرتی تھی۔ قرآن نے لکڑی اٹھانے والا کیوں کہا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی وہ بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑی اٹھانے والی۔ اللہ نے لکڑی اٹھانے، لکڑہارن کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے تحقیر کے لیے کہا ہے۔ تو دنیا کی بڑی معزز تھی، بڑے اچھے خاندان کی عورت تھی، لیکن تو نے نبی سے دشمنی کر کے، اسلام سے دشمنی کر کے اپنی عزت کو مٹی میں ملا دی۔
تو اس لائق نہیں کہ تیرا نام عزت سے لیا جائے. اے ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب، تو لکڑی اٹھانے والی. اور لکڑی اٹھانے والی کا ایک مطلب یہ بھی لکھا علماء نے کہ یہ جو تھی نا بڑی چگل خور تھی، یہ تعلقات میں دراریں ڈالتی تھی، لکڑیاں ڈالتی تھی. اگر آج ہمارے سوسائٹی کا بھی جائزہ لیا جائے تو بہت ساری عورتیں حمالۃ الحطب مل جائیں گی. ان کو بس پتہ لگ جائے کہ ساس کی بہو سے کچھ کھٹپٹ ہے، وہ پہنچ جائیں گے پیٹرول ڈالنے. پیٹرول ڈالنے والے نہ بنو، حمالۃ الحطب نہ بنو. ہو سکے تو رشتوں کو ملانے والے بنو، ہو سکے تو ملا دو، بھڑکانے والے نہ بنو، ورنہ انجام ابو لہب کی بیوی کے ساتھ ہوگا. حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی لکڑی اٹھانے والی تھی، لکڑی ڈالنے والی تھی. اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو ہے کانٹے اکٹھا کرتی تھی اور رسول اکرم کے راستے میں بچھا دیتی تھی. نبی کو مینٹلی تکلیف پہنچے، نبی کو فزیکلی تکلیف پہنچے، کیسے تکلیف پہنچ جائے یہ اس کا مشن تھا. اپنے شوہر سے 10 قدم آگے تھی. شوہر نبی کا دشمن تو یہ بھی نبی کی دشمن تھی. اللہ اکبر. ایک میسج یہ ملا، ایک پیغام یہ ملا کہ بیوی اگر گھر میں لانا ہے تو ام جمیل کی جیسی بیوی مت لانا. جب نکاح کرنے کے لیے رشتہ تلاش ہو تو دیکھو آنے والی لڑکی کہیں حمالۃ الحطب تو نہیں ہے، کہیں اسلام کی دشمن تو نہیں ہے، کہیں توحید کی دشمن تو نہیں ہے، کہیں سنت کی دشمن تو نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے عورت کا جب چناؤ کیا جائے، جب گھر میں بیوی کا سلیکشن کیا جائے تو نبی نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. عورت کا جب نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، خوبصورتی، خاندان اور دینداری. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ. ابو لہب کی بیوی اگر اچھی ہوتی، دیندار ہوتی تو شاید اپنے شوہر کو سمجھاتی، دشمنی سے روک دیتی، شاید ابو لہب کا انجام اچھا ہو جاتا. مگر ایک تو کریلا اور اوپر سے نیم چڑھا. اس کی بیوی اس سے بھی 10 قدم آگے نکلی. بیوی سپورٹ کرتی تھی اپنے شوہر کا، نبی کی دشمنی میں اسلام کی دشمنی. انجام کیا ہوا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑی اٹھانے والی. اور اس آیت کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ابو لہب جلے گا تو جیسے دنیا میں اس کی بیوی اس کا سپورٹ کرتی تھی، جہنم کی آگ میں جب ابو لہب کو جلایا جائے گا تو یہ لکڑی لا کے دے گی، لو بھائی اور جلاؤ میرے شوہر کو، اور جلاؤ میرے شوہر کو، سپورٹ کرے گی. حمالۃ الحطب، یہ لکڑی اٹھانے والی ہے. جب دنیا میں بڑے خاندان کی عورت تھی تو یہ بہت خوبصورت ایک ہار پہنتی تھی، جواہرات والا ہار، موتیوں کا ہار پہنتی تھی. ایک بار اس نے اپنا ہار بیچ دیا اور کہا کہ اس ہار کی قیمت میں اسلام کے خلاف استعمال کروں، محمد رسول اللہ کے مشن کے خلاف استعمال کروں. اپنے ہار کو بیچ دیا اس نے. اس کا ہار بڑا قیمتی ہار تھا. دنیا میں جس ہار کے ذریعے اس نے اسلام کی دشمنی کی تھی، اب اس کا اللہ کے یہاں ایک اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ جیسا گناہ کریں گے اللہ کے یہاں اسی ٹائپ کی سزا ملے گی. اس نے اپنے گلے کا قیمتی موتیوں کا ہار بیچا تھا اسلام کی دشمنی میں اور نبی کی دشمنی میں. اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، قیامت کے دن اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی جو اس کی گردن کو اسی رسی سے دبایا جائے گا. بھائی ایک ہوتا ہے کہ قیدی جا رہا ہے جیل میں اور نارمل طریقے سے جا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کی گردن میں رسی ڈال کے لے کے جایا جائے، اس کو جکڑ کے لے کے جایا جائے. ابو لہب کی بیوی کو اس کی گردن میں رسی ڈال کے لے کے جایا جائے گا، جانوروں کی طرح ہکا کے لے کے جایا جائے گا. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجوروں کی چھال کی رسی ہوگی، ٹوسٹڈ فائبر، روپ آف ٹوسٹڈ فائبر ہوگی اس کی گردن میں. یہ بعض علماء نے لکھا کہ یہاں رسی سے مراد جہنم کی آگ کی رسی. اور جہنم کی آگ کی رسی کیسی ہوگی؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ لوہے کی زنجیر ہوگی، 70 گز لمبی زنجیر ہوگی جس سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، وہ اس کی گردن میں ڈالی جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ ہے اس سورہ کریمہ کی تفسیر. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملا اللہ تعالیٰ کے یہاں
انسان کے عمل کی ویلو ہے، انسان کے ایمان کی ویلو ہے، انسان کے عقیدے کی ویلو ہے، انسان کے نسب کی ویلو نہیں۔ اگر نسب کی بات کی جائے، ابو لہب سے اعلیٰ نسب کس کا ہو سکتا ہے؟ ہاشم کا پوتا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بھائی ہے، محمد رسول اللہ کا چچا ہے، خاندان میں اس سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ مگر اتنے اعلیٰ خاندان کا ہونے کے باوجود ابو لہب کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، اور نبی کے بہت سارے دشمن تھے، مگر قرآن میں کسی اور دشمن کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ وہ دشمن ہے نبی کا اس کا نام لیا گیا ہے۔ اور جانتے ہو نام کیوں لیا ہے اس کا؟ نام کیوں لیا ہے اس کا؟ کیونکہ یہ نبی کا چچا ہو کر کے دشمنی کرتا ہے۔ دشمن تو دنیا میں سب کے ہوتے ہیں، مگر کوئی اپنا دشمنی کرے، ہائے ہائے ہائے، اس کی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی۔ کوئی آستین کا سانپ نکل جائے، کوئی دوستی کا دم بھر کے دشمنی کرے، کوئی خون کا رشتہ ہو اور وہ دشمنی پر اتر جائے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً، رشتہ دار جب ظلم کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْتِ الْحُسَامِ الْمُحَنَّدِ، ارے کوئی تلوار سے کاٹ دو بدن کو، ہندوستانی تلوار کی بڑی اس زمانے میں بڑی ویلیو تھی۔ کہا کہ ہندوستانی تلوار سے کسی کو مار دیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنا کوئی رشتہ دار جب تکلیف پہنچاتا ہے تو زیادہ تکلیف۔ یہ نبی کا چچا تھا نا۔ انسان کے اخلاق اور کیریکٹر کی گواہی گھر والے پہلے دیتے ہیں۔ یہ جانتا تھا اللہ کے نبی کتنے سچے ہیں، کتنے امانت دار ہیں۔ نبی اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو اپنے رب کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن اس نے دشمنی کی، اور جب اس نے دشمنی کی، یہ واحد دشمن ہے، یہ اکلوتا دشمن ہے، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اور ابو لہب کے انجام نے بتا دیا، اے حسب و نسب پہ ناز کرنے والوں، اے اپنے آپ کو فلاں اور فلاں کہنے والوں، اے اپنی برادریوں پر ناز کرنے والوں، اپنے نسب اور شجروں پر ناز کرنے والوں، یہ نسب کام نہیں دیں گے، یہ شجرے کام نہیں دیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں لَأَمْرُكَ مَا الْإِنسَانُ إِلَّا بِدِينِهِ، اے انسان تیری عزت اور آبرو تیرے دین کے ذریعے ہے۔ فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ، کبھی اپنے خاندان پہ بھروسہ کر کے، اپنے نسب پہ بھروسہ کر کے تقوی کا دامن مت چھوڑنا۔ فَقَدْ رَفَعَ الْإِسْلَامُ إِسْلَامَ فَارِسٍ، فَقَدْ رَفَعَ الْإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ، اسلام نے ایران سے آئے ہوئے سلمان کا درجہ بڑھا دیا۔ سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے خاندان کا آتا پتہ نہیں تھا، وہ ایران کے رہنے والے تھے، مگر نبی کے اتنے چہتے بن گئے۔ نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان باہر سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، نبی کے چہتے بن گئے، نبی کے لاڈلے بن گئے، نبی نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں فقد رفع الاسلام سلمان فارس، ایران کے رہنے والے سلمان کو اسلام نے عزت دے دی۔ وقد وضع الشرک الشریف ابا لہب، اور ابو لہب جیسے معزز انسان کو اس کا کفر لے ڈوبا، اس کا شرک لے ڈوبا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، قیامت کے دن آپ کا حسب و نسب آپ کے کام نہیں آئے گا۔ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اگر آپ کا عمل آپ کو پیچھے کر رہا ہے، آپ کا نسب آپ کو آگے نہیں کرے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، ابراہیم کا باپ جہنم میں گیا، ہمارے نبی کا چچا ابو لہب، اس کا نام قرآن میں آ رہا ہے، اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے تقوی بنیاد ہے، عمل بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ ایک سبق اور ملا کہ نبی کا حق بہت بڑا ہے۔ نبی کو برا بھلا کہا تھا اس نے، نبی کو کہا تھا اے نبی، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو گالی دی اس نے۔ ڈیفنس کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ ایمان والوں کو ایک میسج دیا گیا، بے غیرت مت بننا، اپنے نبی کی شان کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا۔ نبی کی شان کوئی ایسی نہیں جس کا جو چیز چاہے بول کے چلا جائے۔ اگر محبت کرتے ہو اپنے نبی سے
تو اپنے نبی کی شان کے لیے زندگیاں قربان کر دینا۔ نبی کی شان اور نبی کا حق یہ ہے کہ اللہ قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے اور نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ ابو لہب نے کس کی انسلٹ کی تھی؟ کس کے بارے میں کہا تھا کہ تو برباد ہو جائے؟ نبی کے بارے میں کہا تھا۔ اچھا ایک بات اور پتہ لگی کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کی جب یہ سورت نازل ہوئی ابو لہب زندہ تھا۔ ابو لہب زندہ ہے، زمین پہ چل رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ ارے ابھی تو مرا نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے مرنے کے پہلے اسلام لے آئے، مگر نہیں، قرآن مہر لگا رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اور حقیقت میں ابو لہب ایمان نہیں لایا، اور ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، ایمان لانے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ابو لہب۔ نبی کے بہت بڑے بڑے دشمن ہوئے، بعد میں ایمان لے آئے، مگر ابو لہب نہ ایمان لایا نہ ایمان لانے کا خیال آیا۔ کیوں؟ اللہ مہر لگا رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب، یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ایک سبق اور ملا کہ دشمن جو ہے ضروری نہیں کہ دور والا ہو، دشمن قریبی بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں انسانی زندگی کے رویے آپ دیکھیں، آج ہم سے حسد غیر دوسرے کرتے ہیں، پہلے اپنے لوگ کرتے ہیں۔ انسان اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ بھائی کی دولت دیکھ کے بھائی پریشان ہے، بھتیجے کی طاقت دیکھ کے چچا پریشان ہے۔ تو دشمنی اپنے قریبی لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملا، اور ایک سبق یہ ملا کہ ہر بددعا جو ہے وہ لگتی نہیں۔ بھئی آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، اور وہ کہہ رہا ہے صاحب آپ برباد ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو بھائی چماروں کی بددعا سے بھینسیں نہیں مرتی ہیں۔ وہ راستے میں جو بھینس مری پڑی رہتی ہے نا، اب وہ چمار کا لفظ عام طور سے مشہور ہے، اس کو بھائی تو بینڈ کیا گیا نا ہمارے انڈیا میں، چمار کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ صفائی کرمچاری بول لیجیے۔ تو وہ بھینسیں جب مرتی ہیں نا تو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، تو بددعا کرتے ہیں کہ کوئی بھینس مر جائے تو ہم کو مل جائے۔ تو بھائی ان کے بددعا کرنے سے بھینس تھوڑی مرے گی۔ تو ہر بددعا لگتی نہیں ہے، اس لیے ہر بددعا سے ڈرنا نہیں، مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر اتیاچار نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، اور وہ آپ کو پانی پی پی کے بددعائیں دے رہا ہے، تو بھائی دیتے رہو۔ تو بددعا تو ابو لہب بھی دے رہا تھا، تبا لکا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہلاک ہو جائیں، آپ ٹوٹ جائیں۔ تو کیا اس کے بددعا دینے سے میرے نبی کو کچھ بگڑا؟ کچھ نہیں بگڑا۔ ابو لہب کا بگڑا، اس نے بددعا دیا، وہ خود ختم ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے ایمان لے آئے، ایک بیٹا نبی کا دشمن تھا، نبی نے اس کے لیے بددعا کی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام غالباً عتیبہ تھا۔ 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ، معتب۔ تو جو عتیبہ نام کا بیٹا تھا، یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی کے منہ پر تھوک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی پر تھوک دیا، نبی پر تھوک دیا، اور نبی کو بڑا برا بھلا کہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اس کے اوپر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو بعد میں وہ شام کے سفر میں جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور راستے میں ایک خوفناک قسم کا شیر آ گیا، اور اس کے ساتھیوں کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کو جا کے بچا سکے، اور وہیں چیر پاڑ کے کھا گیا وہ شیر۔ اللہ کے نبی نے بددعا کی تھی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ تو ہر بددعا لگتی نہیں ہے، اس لیے غلط قسم کے لوگوں سے، بدکار قسم کے لوگوں سے آپ ان کی بددعاؤں سے مت ڈریے۔ اگر آپ صحیح ہیں، حق پر ہیں، چلتے رہیے۔ اچھا ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ رشتہ داری کا اپنا ایک خیال رکھنا چاہیے۔ چچا تھا نا، یہ نبی کو اتنا برا بلا کہا، نبی چاہتے تو پلٹ کے جواب دے دیتے، نبی نے نہیں، نبی تو ایسے بھی جواب نہیں دیتے تھے، لیکن اس چچا کو نبی نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ نبی کتنے متحمل مزاج تھے۔ آج ہم لوگ تو صاحب، میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کوئی ایک لائن کسی نے لکھ دی، وہ پورا ایک صفحہ کا مضمون لکھ رہا ہے۔ انسان کی انرجی کس پر خرچ ہو رہی ہے؟
میں بڑا ہوں، آئی ایم سپیریئر، اپنی سپیریورٹی پر خرچ ہو رہی. ارے اللہ کے بندو، تحمل سیکھو، پیشنس سیکھو، صبر سیکھو، برداشت سیکھو. ہمارے نبی کو آپ کا چچا کتنا برا بھلا کہہ رہا ہے. نبی تبلیغ کرنے جا رہے، دعوت کرنے جا رہے، چچا لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، مگر نبی نے پلٹ کے جواب نہیں. کیوں نہیں جواب دیا؟ ایک تو نبی منرم مزاج تھے، تحمل مزاج تھے، اور دوسری وجہ تھی چچا تھا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الام الرجل سنہ ابی، انسان کا چچا باپ کے برابر ہوتا ہے. چچا کا درجہ باپ کے برابر ہے. اس لیے بچوں کے دل میں اپنے چچاؤں کا بھی احترام ڈالو. آج ہماری یہاں جو نئی تہذیب آ رہی ہے، اب چچا اور ماموں اور خالو سب انکل ہو گئے. سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے، یہ بھی انکل، یہ بھی انکل، یہ بھی انکل. آپ کا بھائی آپ کے بچوں کا چچا ہے، آپ سے بڑا ہے تو بڑے ابو ہیں، تایا ہیں، ان کا ایک مقام ہے. آج ہمارے یہاں ہماری ثقافت اور کلچر سے یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو چچا کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے. نبی نے جواب نہیں دیا، چچا کا پلٹ کے نبی نے جواب نہیں دیا. اللہ نے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا، اللہ نے قرآن کی صورت نازل کی، خود نبی نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. اچھا، ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر آپ برے کام میں کسی کا سپورٹ کریں گے تو آپ بھی برابر کے بھاگیدار مانے جائیں گے. ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے، اس کی بیوی بھی جا رہی ہے. اس کی بیوی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ سپورٹ کر رہی تھی. لہذا کبھی برائی میں سپورٹ نہ کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کا دو ٹوک اصول ہے، قرآن کا دو ٹوک اصول ہے. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں کبھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اچھا، ایک چیز اور پتہ چلی، عورت جو ہے، عورت سوسائٹی میں اس کا رول بھی بہت بڑا ہے. عورت بہت کچھ بنا بھی سکتی ہے، عورت بہت کچھ بگاڑ بھی سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے 28ویں پارے میں ایک عورت کا ذکر کیا. کس کی بیوی تھی وہ؟ فرعون کی بیوی تھی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی. کس کو؟ فرعون کی بیوی کو. فرعون کون؟ بچوں کا قاتل، ظالم، اپنے آپ کو رب کہنے والا. لیکن اس کی بیوی، ان کا نام آسیہ تھا، وہ ایمان لے آئی. اور جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایک نمونہ قرار دیا، ایک آئیڈیل قرار دیا. تو عورت کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اے عورت، تیرے سامنے دو روپ ہیں. ایک ام جمیل کا روپ ہے جو جہنم کی آگ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، اور ایک آسیہ کا روپ ہے کہ جو فرعون جیسے ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان لے آتی ہے. اے عورت، اب یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تیرے اوپر طے کرتا ہے کہ تو ام جمیل بنتی ہے کہ تو آسیہ بنتی ہے. تو ام جمیل کے نقش قدم پہ چل کر کے جہنم کا راستہ طے کرتی ہے، یا آسیہ کے نقش قدم پہ چل کے تو جنت کا راستہ طے کرتی ہے. اسلام نے دونوں راستے ہمارے سامنے کلیئر کر دیے ہیں. تو یہ سورہ مسد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے اور نبی کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں پیارے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے. اور یہ بھی یاد رکھیے، ابو لہب کب کا ختم ہو گیا. اس نے کبھی دشمنی کی تھی اور دشمنی ختم بھی ہو گئی. ابو لہب بھی دنیا سے چلا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے. قرآن آج بھی موجود ہے، اور قرآن میں آج بھی یہ سورت پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی. یہ کیوں؟ اس کا ریلیونٹ آج کے دور سے کیا ہے، اس کا ریلیشن آج کے دور سے کیا ہے. آج تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی اس سورت کا کیا مطلب ہے. آج تو ابو لہب نہیں ہے، آج بھی ابو لہب ہے. یہ سورت پیغام دے رہی ہے کہ جو ابو لہب کی صف میں کھڑا ہوگا، جو اسلام کی دشمنی کرے گا، جو محمد رسول اللہ کی دشمنی کرے گا، وہ ابو لہب کی صف میں کھڑا ہے، اور اس کا انجام وہی ہوگا جو ابو لہب کا ہوا. تبت یدا ابی لہب. اور جو اسلام کا سپورٹ کرے گا، نبی کا سپورٹ کرے گا، دین کے لیے کام کرے گا، وہ صحابہ کرام کی صف میں اور صحابہ کرام کے زمرے میں اور اہل ایمان کے زمرے میں، صراط الذین انعمت علیہم کے زمرے میں شامل ہوگا. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منعم علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما دے. اللہ مغضوب علیہم اور ضالین کے زمرے میں ہمیں شامل ہونے سے بچا لے. رب العالمین ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.